بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جو ایمان اور کفر کی کشمکش کی عمق کو کھولتا ہے، جہاں دشمنان دین نے ہر ممکن سازش کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کیا جائے، اور مکہ کے سرداروں نے حسد اور ضد کی آگ میں جلتے ہوئے یہودی علماء کے پاس جا پہنچے، جو پرانی کتابوں کے خزانوں کے محافظ سمجھے جاتے تھے، اور ان سے 3 ایسے سوالات مانگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دے تاکہ نبوت کا دعویٰ ختم ہو جائے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ جس زبان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ آسمانی وحی کی روشنی سے منور ہوتی ہے، اور زمینی چالاکی اس الہی علم کو کیسے چیلنج کر سکتی ہے۔ یوں یہ واقعات نہ صرف سچ اور جھوٹ کی ابدی لکیر کھینچنے کا سبب بنے، بلکہ قرآن کی صداقت کی روشن ترین مثالیں بھی ثابت ہوئی۔ پہلا واقعہ زمین کی تقسیم اور قارون کے عبرت ناک انجام۔ مکہ کے چند سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک بڑے یہودی عالم کے پاس گئے۔ ان کے دلوں میں حسد تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سوال مل جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ وہ یہودی عالم کیونکہ پرانی کتابوں کا بہت علم رکھتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کوئی مشکل مسئلہ بتا دے۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس جا پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ ایسے سوال بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو وہ جواب نہ دے سکے، تاکہ ہم سب کے سامنے اعلان کر سکیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہودی عالم نے ان کی بات سنی، اپنی داڑھی سہلائی اور کچھ دیر سوچ کر بولا، اچھا محمد سے پوچھو کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کون شخص تھا جس نے زمین کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا، اور اسے یہ منظر کیسے دکھایا گیا؟ کیونکہ یہ بات بہت پرانی کتابوں میں ایک پوشیدہ راز کی طرح درج تھی، اور عام انسان تو کیا بڑے بڑے علماء بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ قریش کے سردار یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور بھاگم بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، دکھاوے کے لیے ادب سے بیٹھے، اور پھر فخر سے سوال کیا کہ اے محمد، ہمیں بتاؤ کہ وہ کون شخص تھا جس کے سامنے زمین 2 حصوں میں کھل گئی تھی اور اسے یہ منظر کیوں دکھایا گیا؟ یہ سوال عام نہیں تھا، یہ ان کی نظر میں ایک ایسی گتھی تھی جس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے ان کی طرف دیکھا، دل میں مکمل یقین تھا کہ جب اللہ چاہے گا جواب نازل ہوگا۔ کچھ وقت گزرا، پھر جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ شخص قارون کے زمانے کا ایک بزرگ بندہ جسے اللہ نے ایک خاص حکمت کے لیے زمین کی دراڑ دکھائی تھی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ قارون کا خزانہ، اس کی شان کتنی فانی ہے اور اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے۔ قرآن نے یہ حقیقت یوں بیان کی ہے کہ جب قارون اپنی دولت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اس کے نیچے دب گئے۔ یہ منظر بہت کم لوگوں نے دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا وہ اللہ کی نشانیاں سمجھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب قریش کو سنایا اور وہ ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ نہ یہ بات عربوں میں مشہور تھی، نہ کسی نے کبھی بیان کی تھی، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا گواہ تھا۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا، مگر ضد اور تکبر نے انہیں ماننے نہ دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور پرندہ۔ یہی انداز کا ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مدینہ کے ایک بڑے یہودی عالم کے پاس ایک اور چال چلنے کی نیت سے آدمی بھیجا۔ وہ آدمی یہودی عالم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کتابوں کے بڑے جاننے والے ہو، ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دے۔ یہودی عالم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر گہرے لہجے میں بولا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا امتحان لینا چاہتے ہو،
تو سنو، اگر وہ واقعی نبی ہے تو یہ سوال ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن جو نبی نہ ہو وہ کبھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا، محمد سے پوچھو کہ وہ لڑکا کون تھا جسے اللہ نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا، جو بچپن میں اپنی ماں سے دور ہو گیا تھا، جسے ایک پرندے کی وجہ سے زندگی کا رخ بدلتا ہوا دکھایا گیا، اور جو بعد میں بنی اسرائیل کے نبی کے ساتھ ایک نشان قدرت کا سبب بنا۔ یہ سوال صرف اس کی کچھ تحریر شدہ نسخوں میں درج تھا، اور یہودی بھی اسے مکمل نہیں جانتے تھے۔ وہ قریشی سفیر جلدی سے مکہ پہنچا اور سرداروں کو جمع کر کے بولا کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیں گے۔ اگلے دن وہ سب بڑے غرور کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے محمد، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ وہ بچہ کون تھا جسے پرندے کی وجہ سے شان قدرت دکھایا گیا۔ یہ ان کا خیال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خاموش ہو جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھبراہٹ کے بغیر فرمایا کہ میں تمہیں جواب دوں گا جب میرے رب کی طرف سے وحی آئے گی۔ کچھ دن بعد جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور سورہ قصص کی آیات لے کر آئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ قرآن نے بتایا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تھے۔ انہیں بچپن میں صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا گیا تھا، پھر ایک پرندے کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ راستہ بھول گئے۔ اسی دوران انہیں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں فرعون کے آدمی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں کمزوروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، اور یہی کیفیت بعد میں ان کی نبوت کا آغاز کا سبب بنی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات قریش کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ راز نہ کسی عرب کو معلوم تھا، نہ کسی نے کبھی یہ بات کہی تھی۔ یہ بات تورات کے چند مخصوص اور چھپے ہوئے حصوں میں تھی، جنہیں صرف گنے چنے ہوئے یہودی بزرگ جانتے تھے۔ قریش کے سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم بیان کر رہے ہیں وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ صرف اللہ عطا کردہ ہے۔ تیسرا واقعہ فرشتہ نصرت اور وعدے کے نشانات۔ یہی انداز کا ایک اور واقعہ مکہ کے ان دنوں کا ہے جب قریش کے سرداروں کو ہر روز یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ کہیں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائے۔ وہ ہر قیمت پر چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیں۔ اسی کوشش میں ایک دن قریش کے چند بڑے سردار، جن میں نضر بن حارث، عاص بن وائل اور عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھے، یہودیوں کے ایک ایسے عالم کے پاس گئے جو بنی اسرائیل کی گہرائیوں والی روایات اور قدیم صحیفوں کا بہت بڑا حافظ سمجھا جاتا تھا۔ قریشیوں نے ان کے سامنے گھمنڈ سے سوال رکھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ، کوئی ایسا راز، کوئی ایسا سوال جس سے ہم محمد سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکے۔ وہ بوڑھا عالم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر وہ سچا نبی ہے تو اس سوال کا جواب ضرور دے گا، اگر نہ دے سکا تو تمہاری بات ثابت ہو جائے گی۔ پھر اس نے کہا، محمد سے پوچھو کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بار بار بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آیا کرتے تھے، جسے کسی انسان نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر ان کے قدموں کے نشانات ایک انجان وادی میں ظاہر ہوئے تھے۔ اگر وہ نبی ہے تو وہ اس کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ قریشی سردار یہ سنتے ہی مسکرانے لگے۔ انہیں لگا کہ یہ تو کوئی ایسا سوال ہے جسے پورے عرب کی سرزمین پر کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے دن وہ اکڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے فخر سے پوچھا، اے محمد، بتاؤ وہ کون سا فرشتہ تھا جو بنی اسرائیل کی مدد کے لیے آیا تھا مگر کسی نے اسے دیکھا نہیں، اور ان کے قدموں کے نشان کس وادی میں ظاہر ہوئے تھے؟ یہ سوال واقعی سخت تھا۔ عربوں کو تو اس کا ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رب چاہے گا وحی نازل فرما دے گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر جبرائیل امین علیہ السلام سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی آیات لے کر نازل ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کے واقعات تفصیل سے بیان کیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے کبھی فرشتوں کے لشکر بھیجے
کبھی ایک فرشتہ، کبھی کئی، اور کبھی ان واقعات میں فرشتہ نصرت یعنی جبریل امین علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کا ذکر تھا، جنہیں بنی اسرائیل نے ایک وادی میں دیکھا تھا جہاں دشمن اچانک شکست کھا کر بھاگ اٹھا تھا۔ یہ وہ علم تھا جو صرف انبیاء کے صحیفوں میں چھپا تھا، عرب میں اس کا سراغ تک نہیں ملتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وحی کی آیات قریش کو سنائی تو ان پر شکستہ طاری ہو گیا، ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سوال صرف یہودیوں کے چند رازدار علماء کو معلوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہیں پڑھا نہ کسی سے سیکھا، پھر بھی جواب ٹھیک ویسا ہی دیا جیسا ان کی کتابوں میں پوشیدہ تھا۔ قریش کی سازش ایک بار پھر خاک میں مل گئی اور وہ خاموش ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ چوتھا واقعہ روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین۔ سورہ کہف کا نزول۔ ایک دن ابو جہل مکہ کے ایک یہودی عالم کے پاس آیا۔ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید بغض تھا اور وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ کوئی ایسا جال بچھایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کیا جائے۔ وہ یہودی عالم کیونکہ آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا، اس لیے ابو جہل نے سوچا کہ شاید کوئی ایسی ترکیب بتا دے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کیا جا سکے۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے کہا کہ تم لوگ تورات و انجیل کے عالم ہو، مجھے کچھ ایسے سوال دے دو جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکے۔ یہودی نے سر جھکا کر کچھ دیر سوچا، پھر مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ 3 سوال ایسے ہیں جن کے بارے میں اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ضرور صحیح جواب دے دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، کیونکہ روح کا علم انسان کو مکمل طور پر نہیں دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کون تھے، کتنے تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کون تھے اور ان کی حکومت کی حدود کہاں تک تھی۔ جو شخص اللہ کا نبی نہ ہو وہ ان 3 سوالات کے صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ ابو جہل یہ سن کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا اور فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگر کہنے لگا کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دی ہے۔ آج ہم ایسے سوالات لے کر جائیں گے جن کا جواب ان کے پاس ہرگز نہ ہوگا۔ اگلے دن یہ گروہ اکڑتے ہوئے فخر سے سینہ تن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور بڑے غرور سے کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں ان 3 سوالات کے جواب دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں تاخیر ہو گئی۔ کئی دن تک جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نہ آئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی خوش ہو کر مکہ میں شور مچانے لگے کہ دیکھو محمد ہم سے بچ رہے ہیں، انہیں ان سوالات کا جواب نہیں آتا، ان کا جھوٹ کھل گیا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین کے باوجود ایمان اور یقین پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ رب جب چاہے گا وحی ضرور فرمائے گا۔ بالآخر کئی دن بعد سورہ کہف کی آیات نازل ہوئی جن میں ان تینوں سوالات کے تفصیل اور شاندار جواب موجود تھے۔ روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روح کا علم اللہ کے اختیار میں ہے اور انسانوں کو اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی پوری حقیقت اور ان کا ایمان پر کھڑے رہنے کا عظیم واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ ذوالقرنین کے سفر، ان کی طاقت، ان کی انصاف پسندی اور یاجوج ماجوج کی دیوار تک سب تفصیل اللہ نے بیان فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح اللہ کی ایک مخلوق ہے جو جسم کے ساتھ دنیا میں آتی ہے اور موت کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ روح نہ فنا ہوتی ہے نہ ہمیشہ جسم میں رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے ایک حصے پر اختیار دیا گیا۔ انہوں نے انصاف اور حق کے مطابق حکومت کی، مظلوموں کی مدد کی اور یاجوج ماجوج کے فساد سے انسانیت کو بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو اپنے دین پر قائم رہے
اور کفر ظلم کے ماحول سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی سال تک غار میں نیند میں رکھا اور ان کی حفاظت کی تاکہ وہ اپنی ایمانداری کی مثال قائم کریں۔ ان کی کہانی ایمان والوں کے لیے عبرت اور اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ جب یہ آیات مکہ میں تلاوت ہوئی تو وہی لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ آج ہم جیت گئے ہیں وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سوالات تو حقیقت میں اس بات کا امتحان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور قرآن نے وہ تمام حقائق ایسے بیان کیے جن کا علم نہ کسی عرب کو تھا نہ کسی عام انسان کو۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور نبوت کی دلیل مزید روشن ہو گئی۔ یہ واقعہ رہتی ہے دنیا تک اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی لاجواب نہیں رہنے دیتا، اور جن سوالات کو دشمن ہتھیار سمجھتے ہیں وہی قرآن کی سچائی کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط عطا فرما۔ اے اللہ کتنی بھی مشکلات آ جائیں ایمان پر ڈٹے رہنے والا بنا۔ اے اللہ پاک ہمیں اسلام کا دفاع کرنے والا بنا۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔